یوکرائن اور روس میں جاری جنگ اس وقت خوفناک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ یوکرائن کی جانب سے ایک تباہ کن حملہ کیا گیا رشیا کے اوپر، اس کے بعد روس کی جانب سے ایٹمی حملے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے اور یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، عامر رضا سے جانتے ہیں۔ جی عامر بھائی، اس وقت جو جنگ ہے وہ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جس میں یہ کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ شاید روس کی جانب سے یوکرائن پر ایٹمی حملہ کر دیا جائے۔ دیکھیں، یہ قرینے قیاس تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یوکرائن نے جو حرکت کی ہے وہ اسی قابل ہے کہ اس کے اوپر ایک ایٹمی میزائل پھینک دیا جائے، اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد جو دنیا میں اس وقت جنگ وارفیئر تو دیکھا جا رہا ہے، اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ ایک چھوٹا ملک جو ہے بڑے ملک کو جب چاہے ناکو چنے چبوا سکتا ہے۔ پاکستان نے یہ ثابت کیا، بھارت کو ناکو چنے چبوائے، اور اس کے بعد یوکرائن نے حوصلہ پکڑا اور اس نے ایک ایسا پلان ڈیزائن کیا جو کہ پوری دنیا کو برتا حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ اس نے رشین ٹرالر کے ڈرائیورز جو ہیں ہائر کیے، ان کے اندر ڈرونز رکھے اور 5 ایئر بیسز کے باہر جا کر یہ ڈرونز کے ٹریلر کھڑے کیے، وہاں سے آپریٹ کیا گیا، اور یہ اڑتے ہوئے ڈرونز جو تھے موت بن کر رشین بمبار طیاروں کے اوپر گر گئے۔ 40 طیارے مکمل طور پر تباہ ہیں، لیکن اس سے کہا جا رہا ہے کہ جتنا نقصان ہوا ہے 37% فضائیہ رشیا کی ختم ہو گئی، اس کی فضائی قوت، اور 37% کا عام مطلب سمجھتے ہیں۔ یہ خبر امریکہ کے لیے بڑی خوش آئند ہے، یہ خبر ان لوگوں کے لیے بڑی خوش آئند ہے جو نیٹو ممالک کے رکن ہیں، لیکن رشیا کے لیے یہ شاکنگ نیوز ہے۔ اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی رشیا کی سپریم کونسل بیٹھی ہوئی ہے اور ماسکو میں یہ اجلاس جاری ہے، اور سوچا جا رہا ہے کہ یوکرائن کو اس کا جواب کیسے دیا جائے گا۔ یوکرائنی صدر نے یہ سارے کا سارا پلان اتنا خفیہ رکھا دل بھائی کہ ٹرالرز میں موجود آرمی آفیسرز ڈرونز اڑانے کے بعد واپس اپنے ملک باحفاظت ایک بندہ بھی گرفتار نہیں ہوا۔ وہ جو ڈرائیور تھے جو کہ رشین ذات تھے، ان کو بھی واپس جو ہے یوکرائن بھجوا دیا گیا۔ صرف ٹرالرز ملے یا بمبار طیاروں کا جو ہے ملبہ ان کو ملا۔ یہ دنیا، ساری دنیا کے لیے چکا دینے والی بات ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس لیے نہیں کہ پاکستان نے 6-7 مئی کے بعد 10 اور 11 مئی کو جو کچھ کیا، اس نے پوری دنیا کے جنگی ماحول کا نقشہ بدل دیا ہے۔ اب وار جو ہے یہ صرف روایتی ہتھیاروں کی نہیں رہی، بالکل ایٹمی ہتھیاروں کو ایک طرف رکھیں، بالکل روایتی ہتھیاروں کی نہیں رہی، اب یہ سائبر وار ہو گئی ہے، اور سائبر وار میں وہی ملک جیتے گا جو اچھی پلاننگ کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، یعنی اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرے گا۔ یہ میں نے آج میں ڈیٹیل دیکھ رہا تھا جو رشیا کے مختلف علاقے تھے جہاں پر یہ حملے ہوئے، تو میں حیران تھا۔ دیکھیں آپ، اس کو سب سے پہلے تھا ڈیگل ویلو، جہاں پر Tu-22M3 یہ بمبار طیارہ ہے، انتہائی جدید اور مہنگے ترین جہازوں میں شامل ہوتا ہے، یہ تباہ کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے Tu-160 یہ جہاز تھا، یہ بلایا کی جو ان کی ایئر بیس ہے وہاں پر موجود تھے یہ جہاز، وہاں تباہ کیے گئے۔ اس کے بعد Tu-95 ہے، یہ بھی بمبار طیارہ ہے، ایوانو-7 نے، یہ ایک جگہ ہے رشیا میں جہاں پر اس کی ایئر بیس ہے، وہاں پر کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یوکرائن کا بارڈر تو ایک طرف رہا، سائبیریا کے اندر بھی جو ان کے موجود تھے، یہ ٹرک نے کتنا ٹریول کیا ہوگا، کہاں کہاں رشوت دی گئی ہوگی کہ یہ ٹرالے اپنی منزل مقصود تک نہ صرف پہنچے بلکہ وہاں سے ڈرون نکلے، اندر سے یہ آپریٹ ہوئے، اور وہ ڈرون خود کش بمبار کی طرح ان جہازوں پر ٹوٹ پڑے۔ نقصان کتنا ہوا رشیا ابھی تک نہیں بول رہا۔ 40 جہاز انٹرنیشنل میڈیا چلا رہا ہے کہ بمبار اس کے جو ہے ان کو تباہ کیا گیا۔ اچھا جی، Tu-22M3 یہ ایئر بیس تھی اولینیا کی، اس کے بعد بمبار طیاروں کا مرکز تھا Tu-22M3 یوکرائنیا، یہ بھی رشیا میں موجود ہے، اور سوویتی ایرا Tu-141 یہ وہ ڈرون ہے جو جب رشیا اکٹھا تھا، سوویت یونین تھا، ٹوٹا نہیں تھا، تو یوکرین کے حصے میں آئے تھے۔ یہ Tu-141 ابتدائی ڈرونز ہیں، یہ بڑے معمولی نوعیت کے ڈرونز تھے،
ان میں نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو کہ میں ابھی قیاس کر رہا ہوں کہ یہ یوکرائن کا کام نہیں تھا، یہ نیٹو فورسز کا کام بالکل تھا۔ بالکل، اور اسی لیے شاید عامر بھائی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دن نیٹو ممالک کے لیے بھی خوفناک صورتحال کے حامل ہو سکتے دیکھیں اس وقت نیٹو ممالک میں جو دو ایک ملک ہیں جو کہ جن کی سرحدیں بھی رشیا کے ساتھ لگتی ہیں اور جو اس ڈرون ٹیکنالوجی میں آگے بھی ہیں، ان میں سب سے بڑا ملک تو ہمارا دوست ملک ہے ترکی۔ بالکل اب ترکی نے تو یہ کام کیا نہیں ہے، لیکن یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہے یوکرائن کے ساتھ لگتے ہیں جو کہ نیٹو کے بھی رکن ہیں۔ نیٹو کو آپ کو پتہ ہے تعداد 39 ممالک کی ہے امریکہ سمیت۔ اب وہاں پہ یہ ڈرونز کہاں سے تیار ہوئے، کیا ان میں تبدیلی کی گئی، کیوں یہ رشین تمام سسٹم جو ہے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پایا؟ آپ کو یاد ہے S-400 ہم نے تباہ کیا، وہ تو تھا ہی انٹرسیپٹر، اس پر میزائل کیسے حملہ کر سکتا تھا؟ لیکن اس پر بھی حملہ ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اب ایک اور نئی قسم کی جنگ میں داخل ہو چکی ہے جس میں سیٹلائٹس وہ کام کریں گے جو کسی زمانے میں آپ کا توپ خانہ، ٹینک والے، میزائل جہاز کرتے تھے، وہ سب کام ختم ہو گیا اور اب چھوٹے ڈرونز کے ساتھ دنیا بڑے حملے کرنے کی طرف چلی گئی ہے۔ یوکرائن کا حملہ بہت خوفناک ہے اور میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بالکل اس کو قرینہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ رشیا اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے یوکرائن پر بم گرا دینا چاہیے، اور یوکرائن میں کیا وہ ایسی دولت ہے کہ اس وقت امریکہ، یورپ، رشیا سب اس پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ بالکل وہ کیا ہے اس پر ایک الگ سے ویلاگ کر لیجئے گا، پھر نئی باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، نئی چیزیں بتاؤں گا۔ لیکن اس وقت جو ہے دنیا دانتوں میں انگلیاں پکڑے بیٹھی ہے، کیونکہ پہلے پاکستان نے انڈیا جیسے بدمست ہاکی کو ٹکنی کا ناچ نچا دیا، اور اب بدمست ریچھ کو، رشیا کو یوکرائن نے مار دیا۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے وار فیئر کے اندر جو کہ زمانے کے سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایک ماہ کے اندر 10-11 مئی کو ہم بھارت کو لٹا دیتے ہیں، 30 مئی کو چند دن کے بعد یوکرائن رشیا کو مار دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اچھا عامر بھائی ایک سوال کا جواب مجھے جی چاہیے کہ یہ جو تباہ کن حملہ کیا گیا یوکرین کی جانب سے، اس میں قرینہ قیاس یہی ہے کہ نیٹو ممالک کی کوئی نہ کوئی مدد اس کو ملی ہوگی، تو آگے آپ نیٹو ممالک کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیا رشیا کوئی ایسا حملہ پلان کرے گا جو نیٹو ممالک جو یوکرین کے ساتھ ان کی سرحد لگتی ہے اس کو متاثر کر سکے گا؟ دیکھیں روس کی پوزیشن جو ہے نا اس وقت وہ بالکل بھارت جیسی ہے، ارد گرد کے تمام ممالک کے ساتھ اس کی نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے اس کو اندازہ تھا کہ جب تک میں چائنا کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، چند دن پہلے ہم نے کھڑے ہو کر یہاں بات کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ چائنا کا اور رشیا کا ہاتھ ملانا اس بات کی عکاسی ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ نیٹو کو مضبوط کرنے جا رہا ہے اور مزید وہ ممالک جو ہیں نیٹو میں شامل ہوں گے۔ یہ 39 ہے، ان کی تعداد 80 تک جانی ہے نیٹو کی، صحیح، اور یہ امریکہ کا پلان ہے۔ رشیا کی تمام سٹیٹس جو رشیا سے الگ ہوئی تھی ان میں سے کوئی ایک سٹیٹ کا نام آپ لے دیں، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، یوکرائن ہے، آذربائیجان ہے، آپ نام لے دیں، چیچنیا ہے، بالکل کوئی ایک کا روس کے ساتھ کوئی اچھا تعلق بنتا ہے۔ روس بھی وہی کام کرتا رہا جو بھارت کر رہا ہے کہ ارد گرد کے ممالک کو تنگ کر کے رکھو۔ یاد رکھیں ہمیں تو اسلام میں بھی خیر یہ چیز سکھائی گئی کہ سب سے پہلے اپنے ہمسائے کے ساتھ بہتر سلوک کرو، بالکل، تاکہ جب آپ پر وقت آئے تو وہ آپ کے کام آئے۔ جب آپ کے سارے ہمسائے آپ سے ناراض ہوں گے تو مجھے بتائیں جب آپ پر مصیبت بنے گی تو کون آپ کی مدد کو آئے گا؟ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ جو ایٹمی حملہ ابھی تک رکا ہوا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یوکرائن کو نیٹو کی سپورٹ حاصل ہے۔ یوکرائن پر حملہ نیٹو پر حملہ سمجھا جائے گا، یہ ایک بڑی عالمی ایٹمی جنگ کا وجہ بن سکتی ہے۔ گو روس کے پاس بھی بہت سارا اسلحہ ہوگا لیکن اسلحہ کام نہیں کرے گا۔ جب بہت سارے ممالک مل جائیں گے تو روس کو شکست سامنے نظر آئے گی، شاید چائنا بھی اس کا پھر وہ ساتھ نہ دے سکے، کیونکہ ابھی تو تازہ ہاتھ ملایا ہے۔ ابھی تو کل ہی افغانستان میں چائنا نے روس کی ایمبیسی کھلوائی ہے، تو ابھی روس کے لیے بہت وقت ہے
کہ وہ اپنے حالات اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرے، یوکرائن کے ساتھ جنگ بند کرے، تیاری کرے، پھر جو کرنا ہے وہ کر لے، لیکن اس وقت حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ بہت شکریہ عامر بھائی جی، بالکل عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا رشیا اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔